वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं। हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ मसूद अब्बासी से। जी मसूद अब्बासी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जो है नाअहल हो गए हैं, जबकि उन्होंने हाई कोर्ट में अदालत से मुआफ़ी भी मांग ली थी। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आज सुबह जब हाई कोर्ट में पेश हुए तो तब भी हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनके तेवर में सख्त थे। तब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने किसी भी बहस करने के बजाय वहाँ अदालत आलिया से माफ़ी तो मांगी, लेकिन जो चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर अदालत आलिया थे उन्होंने अहकाम सादर किए कि आप अभी जाएं और 1:30 बजे दोबारा हाजिर हो। अभी जब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर दोबारा उसमें अदालत आलिया में हाजिर हुए तो मुतफ़िका तौर पर जो जजेस थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को न्यायालय की जो अहकाम सादर किए। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी अदालत आलिया में मौजूद है और जो सैकड़ों की तादाद में हुए कारकुनान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी मौजूद है और नाराबाजी हो रही है। इसके अलावा जो पुलिस है, इंतजामिया है, ज़िली अफसरान है, वो भी हाई कोर्ट के हाथे में मौजूद है। किसी भी हशबारबाजी से बचने के लिए पुलिस की नफरी पहले से ज्यादा तैनात कर दी गई है। अलबत्ता उसमें जो पीटीआई के कारकुनान है उनमें गम गुस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अभी अदालत से बाहर आएंगे, वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल किया गया है उसका इससे पहले 2018 में जो साबिक मरहूम सदर आज़ाद कश्मीर गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब के सरदार खालिद इब्राहिम को भी इसी अदालत में तौहीन अदालत में नाअहल किया था। जी अच्छा मसूद अब्बासी, मजीद बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को असम्बली की रुकनियत और वज़ारत उज़्मा से भी नाअहल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से आपकी वज़ारत उज़्मा और असम्बली सीट दोनों से नाअहल होंगे, क्योंकि उन्होंने तौहीन अदालत की है। तौहीन अदालत में दोनों सीटों से, एक तो वो ओहदा जो उनका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का था वो, और दूसरा जो उनके पास मेंबर असम्बली की सीट थी उसे भी उन्होंने नाअहल करार दी है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो दोनों आज़ाद कश्मीर की रियासत में जो तौहीन अदालत के में फारग हुए हैं, तौहीन अदालत में जिनको फारग किया गया है सीटों से और डी सीट किया गया है, वो दोनों पुलिस डिवीजन से हुए हैं। सरदार खालिद इब्राहिम का ताल्लुक भी पुलिस डिवीजन से था, रावलाकोट से, और सरदार तनवीर इलियास जो वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी देर पहले तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे वो भी पुलिस डिवीजन से। दोनों जो अदालत आलिया के उस रेडार पे आए, दोनों मेंबरान असम्बली और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो तनवीर इलियास है वो रावलाकोट से है। अच्छा मसूद अब्बासी, ये भी बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म जो सरदार तनवीर इलियास है वो सीटों से भी जो है उनको डी सीट कर दिया गया है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, उसके लिए अभी अदालत आलिया ने अपना जो तफसीली फैसला है वो जारी नहीं किया। जो ही तफसीली फैसला जारी करते हैं वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, लेकिन अभी जो अदालत ने ज़बानी हुक्म दिया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है सरदार तनवीर इलियास, उनको वज़ारत उज़्मा से फारिग किया जाता है। अभी आपको बता रहे हैं कि मसूद अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया है। तहरीरी फैसला अभी सामने नहीं आया है। हमारे माहिर कानून ज़ुल्क़रनैन नकवी हमारे साथ मौजूद है। ज़ुल्क़रनैन नकवी, ये बताइएगा जो साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास हैं उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अदलिया मुखालिफ तकरीर का ये मामला था जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए थे, जिसपे उन्होंने मशरूत माफ़ी भी मांग ली थी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर जुडिशरी की हिस्ट्री में ये पहला वाक़या है कि जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, सिटिंग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल किया गया है। तो पहले उनको जो उनकी तकारीर हैं वो सुनाई गई और बताया गया कि ये जो आपके बयानात हैं ये अदलिया की सरीहन तस्दीक आमेज़ हैं और इस सिलसिले में आप जो है अपना मौक़िफ़ सामने दें। तो उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मेरे बयानात हैं
اور میرے بیانات میں معافی مانگتا ہوں، نے معافی تو مانگی، لیکن جو آرٹیکل 45 ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ عدلیہ کے لحاظ سے عدلیہ کے لیے کوئی بھی ایسے تصدیق آمیز الفاظ استعمال کرے گا یا ان کو ایکسپلائٹ کرے گا تو وہ جو ہے وہ قانوناً سزا کا مرتکب ہے، اور اس میں تو کیٹیگریکلی جو توہین عدالت ہے اس میں 6 مہینے کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ ان کو عدالت نے جو ہے وہ لینینٹ ویو لیتے ہوئے اپنی سیٹ سے نااہل کیا۔ جی ہمارے ساتھ ندیم شاہ بھی موجود ہیں جو ہمارے رپورٹر ہیں، ذوالقرنین نقوی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ندیم شاہ بتائیے گا اس وقت کیا مناظر ہیں وہاں پر، کیا صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان کا کیا رسپانس سامنے آ رہا ہے، باہر کے مناظر بتائیے گا ذرا۔ جی اس وقت میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے بالکل باہر موجود ہوں۔ ابھی وزیر اعظم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں، وزیر اعظم سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ وزیر اعظم کی ایک پیشی جو 1:30 بجے ہائی کورٹ میں تھی اور اس کے بعد 2:30 بجے ان کی پیشی سپریم کورٹ کی تھی، اب وہ سابق وزیر اعظم ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان دا فرسٹ ٹائم ہسٹری آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کو عدالت نے نااہل کیا ہے ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر میں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت یہ سمجھے کہ ایک سختے کی حالت میں ہے۔ جو فیصلہ ہے بالکل ان کی توقع کے برعکس آیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کریں یا کس کی کمانڈ لیں یا کہاں جائیں۔ اس وقت چوک جو ہے وہ بھی کارکنان سے آلموسٹ بھر چکا ہے، اس وقت لوگ مزید وہاں پر آ رہے ہیں، اور جو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب وزیر اعظم آزاد کشمیر صبح ہائی کورٹ میں پیشی پر پہنچے تو ان کی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ چلائی گئی اور ججز نے ان سے استفسار کیا کیا یہ توہین عدالت بنتی ہے یا نہیں، جس پر وزیر اعظم نے کہا بنتی ہے، میں غیر مشروط معافی بھی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد جو سماعت تھی وہ ملتوی کر دی گئی اور 1:30 بجے دوبارہ آنے کا کہا گیا۔ وزیر اعظم اس دوران سپریم کورٹ گئے، لیکن سپریم کورٹ میں بھی جو چیف جسٹس تھے وہ موجود نہیں تھے، وہاں پر وزیر اعظم کو 2:30 بجے بلایا گیا۔ لیکن یہ تاریخ میں ایک بالکل غیر متوقع فیصلہ یہ سمجھے، اگر آپ میں کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، کیونکہ حکومتی اراکین وزراء خود جو سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں ان کی باڈی لینگویج جو بتا رہی تھی وہ بالکل یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ آئے گا۔ اس وقت وزراء بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، اور اس وقت جو تاحال جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا عہدہ ہے وہ موسٹ سینئر وزیر خواجہ فاروق صاحب کے پاس جائے گا، اور اس وقت جو قائم مقام ہے وہی ہوں گے، کیونکہ موسٹ سینئر وزیر وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو خواجہ فاروق صاحب اس وقت جب سابق وزیر اعظم تنویر الیاس نااہل ہو چکے ہیں تو آئینی طور پر اس وقت ریاست کے وزیر اعظم وہ ہیں۔ اس وقت مناظر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر کے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وزراء کی تعداد بڑی موجود ہے یہاں پر باہر، اور آپ اس وقت جو وزراء کی فیس ریڈنگ ہے، جو فیس ریڈنگ ہے جو وہ ایسی ہے کہ وہ بالکل غیر متوقع فیصلے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں آپ کو یہاں پہ بریکنگ دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں جو وزیر اعظم نے اپنے کیس میں حاضری دینی تھی، وہاں پہ جو ان کی پیشی ہے وہ آئے، لیکن سپریم کورٹ میں اس وقت موجود نہیں تھے ججز، اور وہ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ تاریخ میں آزاد کشمیر کی جو پہلی بار یہ فیصلہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر جو سردار تنویر الیاس اب سے آدھا گھنٹہ پہلے وزیر اعظم تھے، لیکن اب وہ سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، اور یہ آزاد کشمیر کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کسی چیف ایگزیکٹو کو نااہل کیا گیا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر میں آپ کو بتاؤں کہ بیوروکریسی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ جی ندیم شاہ آپ سے اپڈیٹ مزید بھی لیتے ہیں، اس وقت یقینی طور پر انتظار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی ججز کا۔ ہمارے ساتھ معروف ماہر قانون موجود ہیں ذوالقرنین نقوی صاحب۔ ذوالقرنین نقوی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ظاہر ہے بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں بھی پہلی مرتبہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کسی کو توہین عدالت کے کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اور وہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف توہین عدالت کے کیس کے نتیجے میں اب وہ سابق وزیر اعظم ہو گئے ہیں۔ کیا پہلے کوئی پریسیڈنس موجود ہے اس کی؟ نہیں، اس لیول کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس لیول کا سٹنگ پرائم منسٹر کو آؤٹ کرنے کا تو کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے۔ ایم ایل اے کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی چلتی رہی، جو ہے یہ فرسٹ ٹائم جوڈیشل ہسٹری آف آزاد جموں کشمیر اس میں ہوا ہے۔ جی اگر دیگر ہم دیکھیں پاکستان میں بھی کبھی کیا ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر توہین عدالت میں؟ ابھی بڑی
ریسنٹ مثال موجود ہے یوسف رضا گیلانی کی کہ وہ آئے پرائم منسٹر کے طور پہ اور واپس گئے تو پرائم منسٹر نہیں تھے. پاکستان میں تو ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر وہ بھی سپریم کورٹ میں ہوا تھا. آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ کی لیول پہ یہ جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر یا سٹنگ اسٹیک ہولڈر کا یہ پہلا جو ہے وہ بات. لیکن نقوی صاحب یقیناً پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر علاقوں میں وفاق میں بھی سپریم کورٹ سے ہوا، ہائی کورٹ میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ یہ پریزیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل جی، یہ ہائی کورٹ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ بہت ایک بڑا ایک جوڈیشل ہسٹری جو ہے یہ ایونٹ ہے. اچھا اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب ان کو نااہل بھی کیا گیا، ان کی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہاں سے بھی نااہل کر دیا گیا، اب وہ کسی بھی پبلک آفس کے لیے اہل نہیں رہے. اس کا کیا، اس حکم نامے سے کیا مطلب لیا جائے؟ جی وہ اب ایک سزا یافتہ شخص کی تعریف میں آتے ہیں اور جو کنوکٹ ہو جائے وہ آٹومیٹکلی جی ذوالقرنین نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نہیں رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے توہین عدالت کیس میں.